بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط جس نے ایک ایسے گناہ ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے بھی نہیں کیا تھا، ایسے بدکاری جو ان سے پہلے کسی قوم نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس قوم کا کیا انجام ہوا تھا؟ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے ایک یا دو انبیاء کرام بھیجے ہیں۔ اس میں ایک سرکش قوم تھا جسے قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بہت سے معجزے تھے۔ جب بھی بارش کے لیے دعا کرتے تو بارش ہو جاتی۔ آپ جس پتھر پر سر مبارک رکھتے اس پر آپ علیہ السلام کی سر کی نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہاں باعث کی کثرت تھی۔ یہاں پر ضرورت سے زیادہ فصل ہوا کرتی تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان یہ علاقہ بہت ہی زرخیز تھا۔ آس پاس بستی کے لوگ بھی اپنی ضروریات کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، لیکن یہ بات اہل سدوم کو بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئے۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ باہر آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جا سکے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس کے مجلس میں بیٹھ گیا اور کہا، اگر تم اس سے پیچھا چھوڑنا چاہتے ہو تو میں تم لوگوں کو کل ایک مشورہ دوں گا۔ کل ابلیس ایک نوجوان کی شکل میں آیا اور اس کو اپنی بیوی کے بجائے نوجوانوں کے ساتھ بدفعل کرنا سکھایا اور کہا کہ اگر تم اس بستیوں کے لوگوں کے ساتھ زبردستی سے بدفعل کرنا شروع کرو تو تم اس لوگوں سے نجات پا سکتے ہو۔ تو کچھ عرصہ بعد یہ عمل اس قوم میں بہت پھیل گیا۔ اپنی وادی کو اس نے ایک باز رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس کو توحید کا دعوت دی اور اس بدکاری سے توبہ کرنے کو کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات اس قوم کو نصیحت کرتے تھے، لیکن اس قوم کو اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم نے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اب ہم پر عذاب الہی لے آؤ، اور اپنا اس گناہ پر بہت فخر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اس خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور کہا کہ اگر اس کی قوم نے اس خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ بظاہر ایک مسلمان تھی اور اندر اس کے دل میں کفر تھی، تو وہ گئی اور قوم کو خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت نوجوان ہے۔ تو قوم فوراً پہنچ گئی۔ جب قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گیا تو حضرت لوط علیہ السلام کو خبر ہوئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ میرے قوم کی لڑکیاں تمہارے لیے بہت جائز اور پاک ہے۔ تو اس پر قوم نے کہا کہ ہمیں تمہارے بیٹیوں سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں صرف یہ خوبصورت نوجوان چاہیے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس کے گھر کی طرف آ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیا اور نوجوانوں کو کمرے میں چھپایا۔ تو اس بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ فرشتے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی اس بے بسی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے لوط، ہم فرشتے ہیں، ابھی تھوڑی رات باقی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ چل اور پیچھے موڑ کر نہیں دیکھو گے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازہ توڑنے پر مصروف تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا اسے مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کی ڈیلیں باہر آ گئی اور اندھے ہو گئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو بدفعلی کی نیت پر آ گئے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے حقیقت جانا تو مطمئن ہو گئے
اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل گئے، اور بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم جا پہنچی۔ صبح کا عصر ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اس بستی کو زمین کی طرف پھینک دی گئی، پھر اس پر پتھروں کی بارش ہو گئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کے نام لکھا ہوا تھا، اور یہ عذاب مشرق تک جاری ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت بستی کو بدبودار اور سیاح جھیل میں تبدیل کر دیا۔ ماہرین کی تحقیقات کے بعد یہ معلوم ہوا تھا کہ اس شہر میں پوری زندگی ختم ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک بدترین عمل کون سا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جب ایک لڑکا لڑکے کے ساتھ یا ایک لڑکی لڑکی کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرے۔